بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت اگر ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تیزی سے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا۔ علیکم السلام۔ میں شوکت نور جمشید پور جھارکھنڈ سے ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں، پہلا اذان سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا طریقہ نماز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے اذان کتنی مرتبہ ہوتی تھی، 3 وقت یا 5 وقت؟ اس کا جواب اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں میں اذان 5 بار ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں 3 بار۔ تبدیلی کب سے اور کب واقع ہوئی، اس کا تفصیلی جواب دیں۔ جی پہلا سوال جو ہے ان کا یہ کہ اذان 3 مرتبہ ہوتی تھی یا 5 مرتبہ، دونوں طریقے سے اذان ہوئی ہے اس دور میں، جی خود دور رسول میں، جی اور 5 وقت بھی ہوئی ہے، 3 وقت کی بھی ہوئی ہے، جی اور آج بھی جی حج کے موقع پہ آپ جائیے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ 3 اذانیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جی ہے نا؟ جی تو اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بہت سارے مواقع خود صحاح 6 کی روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں وہ، جس میں بہت سارے علماء نے اہل سنت علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ شیعہ جو ہے 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ شیعہ 3 وقت کی نہیں پڑھتے، بلکہ جم بین الصلاتین کرتے ہیں، 5 ہی وقت کی پڑھتے ہیں، ہم کبھی 3 وقت کی نہیں پڑھتے۔ جی بے شک جی۔ لیکن ہم 2 نمازوں کو ملاتے ہیں جو خود سنت محمد تھی، اللہ کے حبیب کی سنت تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو ہم اس سنت کو باقی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے الگ الگ پڑھنا تو ایسا نہیں کہ اس الگ الگ بھی پڑھ سکتا ہے، ضد نہیں ہماری یہاں، کوئی ہمارے یہاں ضد نہیں ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے ایزی وے تلاش کرتا ہے، لہٰذا لوگوں کو لگا کہ نہیں صاحب اگر جب ہمیں اجازت ہے تو پھر ہم اپنے سارے کام انجام دیں، 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود اہل سنت والجماعت کیا سفر میں آپ جائیے تو وہی 3 اذان کے ساتھ آپ 5 نمازیں پڑھ لیجئے۔ آپ کہیں مسافرت میں جا رہے ہیں تو وہاں یہ تمام ہے، جی وہاں رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار مرتبہ نمازیں پڑھی ہوں گی، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے بدل گیا؟ کیا حضور نے بھی الگ الگ نمازیں الگ الگ طریقوں سے پڑھی تھیں؟ رسول اللہ نے طرح طرح سے نماز نہیں پڑھی ہے، ایک ہی طرح سے پڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھی وہ نماز کنٹینیو، کوئی اس میں تبدیلی آج تک نہیں ہوئی۔ الحمدللہ۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے کہ نماز تبدیل ہو گئی ہے؟ اور اس طرح سے نماز تبدیل نہیں ہوئی، جی آپ نے رہبر تبدیل کر دی ہے۔ جی اس بنا پہ یہ گیپنگ جو ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ تم نے بدلے ہیں راستے اپنے، اس لیے گردشوں نے گھیرا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی امت مسلمہ میں پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ رسول کے قریب آل محمد کے چاہنے والے ہیں، مومنین ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیے، ان کی نماز میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ رسول کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ حضرت علی سے وہ نماز لی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ پڑھی۔ جی حضرت علی کے بعد ہم نے حسن سے لیا، انہوں نے ان کے ساتھ پڑھی۔ حسن کے بعد ہم نے حسین سے لیا، انہوں نے امام حسن کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہمارا سلسلہ آج تک نہیں ٹوٹا ہے، لہٰذا جہاں پر گیپنگ پیدا ہو گئی یہاں کنفیوژن ہوا، اور کوئی بات نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ نارمل ہو یا سی سیکشن ڈیلیوری کے بعد ہمیں کتنے دن تک نماز نہیں پڑھنا چاہیے، 10 دن یا 40 دن؟ اور ہم کو اس کے دوران جو کپڑے پہنتے ہیں، کیا غسل لینے کے بعد ہم وہ کپڑے پھر سے اگر صاف ہیں پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں؟ اور شوہر کے اچھا یہ پھر دوسرا سوال ہم بعد میں لے لیں گے۔ ہماری یہ 40 دن کا جو اب تک مسئلہ چلا آ رہا ہے، چلا جس کو کہتے ہیں، جی جی جی، یہ کیا ہے؟ حیض کتنے دن ہے؟ دیکھیے یہ حیض کا سوال نہیں، نفاس کا ہے یہ نفاس کا سوال کر رہے ہیں۔ نفاس کے خون کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لہجہ بھی آ سکتا ہے کہ فوراً ڈیلیوری ہوئی اور وہ خون آیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور پھر اب کوئی خون نہیں آ رہا ہے، تو جیسے وہ پاک ہوتی ہے اس سے
شاید ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کے بعد اس پر نماز واجب ہو جائے گی، اب جائیے غسل کیجئے، جی نماز پڑھیے، جی اسی لحظے جس لحظے میں یہ پاک ہوتی ہے اسی لحظے اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو 3 دن یا 10 دن یا 40 دن نہیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ نفاس سے پاک ہو گئیں جس لمحے بھی ہوئی ہوں، جی اسی لمحے آپ پر نماز واجب ہو جائے. اللہ نے واجب کر دیا. نو چلہ نو چلی، چلہ چلی نہیں کہ اب آپ 40 دن کا چلہ لے کے بیٹھ گئے. خاموشی سے عبادت کیجئے. چلہ چلی کے لیے منع کیا اسلام نے. کپڑے جو ہیں اگر پاک ہیں، اس نے حالت نفاس میں کپڑے پہنے ہیں تو غسل کے بعد میں اگر وہی کپڑے پھر پہن لیے، ہاں پہن لے سکتی ہے اگر پاک ہیں. پاک ہے تو پہن سکتی ہے، کیونکہ کپڑے نجس کب ہوئے اس کے. جی. شوہر کے گزرنے کے بعد جو 4 مہینے 10 دن کا عدہ ہے، کیا وہ واجب ہے؟ اگر ہے تو پلیز تفصیل بتائیے اس کی. کیونکہ آقا میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، یا آج کل ہمارے یہاں پچھلے 2 مہینے سے میرے درمیان بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت عدہ کرتی ہے وفات کا، اس کو گھر کے کونے میں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو ترک دنیا کر دینا چاہیے، اس کو بالکل جو ہے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، ویسے تو عورت کو کسی کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے. جی، نامحرم کے سامنے یقیناً. جی ایسے بھی ہے، چاہے اس کی طلاق ہوئی ہو نہ ہو. جی، چاہے کنواری ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے بیوہ ہو. جی ٹھیک ہے، اسے ایسے بھی نہیں آنا چاہیے. تو جس طریقے سے اسے حجاب اجازت دیتا ہے تم باہر آؤ، جی، اس طرح وہ عورت جس نے عدت لیا ہے اسے بھی حجاب اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے امور کو انجام دیں. جی. کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس کے لیے اسے منع کیا گیا کہ عدے میں بیٹھی ہوئی وہ عورت جس کا شوہر ابھی مرا ہے، سنگار نہیں کر سکتی، خوبصورت نہیں کرتی، یعنی خوشبو نہیں لگا سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، ان چیزوں سے پرہیز نکاح نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. جن چیزوں سے اسلام نے پرہیز کا، اس کے علاوہ وہ تمام امور کو انجام دے سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آقا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کین آئی ریسائٹ سورہ یاسین، توسل ایکسیٹرا ڈیورنگ مائی پیریڈز؟ کیا یہ تلاوت کلام پاک یا دعائیں وغیرہ جو معصورہ ہیں یہ پڑھ سکتی ہیں پیریڈز کے زمانے میں؟ 7 آیت تک کی اجازت ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے جی تلاوت کے لیے. جی. باقی کے لیے منع ہے کہ پیریڈ کے درمیان میں آپ تلاوت نہیں کریں. لیکن دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، دعائیں تو پڑھ سکتی ہیں، دعائیں تو ہر حال میں پڑھ ہر سکتی حال میں پڑھ سکتی ہیں. جی. ہاؤ مینی ڈیز گیپ شوڈ بی ٹیکن بٹوین فرسٹ استخارہ اینڈ سیکنڈ استخارہ؟ اب ہمارے یہاں استخارہ بھی جو ہے، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو بھی کھیل بنا لیا ہے. ایک بار استخارہ منع آیا، پھر دوبارہ استخارہ، پھر منع آیا، پھر تیسری بار، جب تک کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آ جائے. تو یہ ہماری بہن یہ بھائی جو بھی پوچھ رہے ہیں کہ استخارے کے 2 استخاروں کے درمیان میں ایک ہی چیز کے لیے کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ استخارہ ہونی نہیں چاہیے جب آپ اتنی بزید ہے کہ آپ سیکنڈ میں بھی یس ہو جائے. جی. تو آپ بہتر تھا کہ آپ استخارہ ہی نہ دیکھتے. اگر آپ کو چیز پسند ہے، اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ استخارہ کرو. جی. آپ کو اچھی چیز مل رہی، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کی پسند کی چیز مل گئی تو استخارہ دیکھتے خریدتے میں نہیں، پیمنٹ کیا لے کے چلے آئے. جی. اسی طریقے سے مسائل زندگی کے اندر میں کہ آپ اس مسئلے کو پہلے حل کیجئے. جہاں آپ کنفیوژن تو وہاں خدا پہ ڈالی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کروں، میرے اللہ تو رہنمائی کر. جی. تو جب آپ نے اللہ پہ ڈال دیا ہے اور اس نے کہہ دیا نہیں تمہیں نہیں کرنا ہے، ختم ہو گئی بات. تو پھر آپ دوبارہ اللہ میں کو کیوں مثلا یوں کہیں نوک کر رہے ہیں کہ کتنے دن بعد پھر دوبارہ نوک کرے؟ کیا اس کا پہلا سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ کیا اس نے آپ نے جو پوچھا تھا اس لیے کہ وہ یس بول دے؟ جی. آپ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں، تو اگر اپنی مرضی کا جاتے ہیں تو اس نے کہا کب کہ پوچھو مجھ سے، تم شادی کر لو. دوسری بات، اگر وہ کرنا بھی چاہتی ہے جی. تو سچویشن چینج ہونی چاہیے. مثلا جس وقت اس لڑکی نے جس لڑکے کے ساتھ شادی تھی استخارہ دیکھا، منایا، اس وقت وہ لڑکا بے روزگار تھا، جی. بے گھر تھا، جی. معاشرے میں بدنام تھا، یا کچھ ایسی چیز تھی. تو اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک بدنام لڑکے کے ساتھ آپ کی شادی ہو. جی. اس کا سچویشن چینج ہو گئی، ہر طرف اس کا نام ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی چینجنگ آ گئی تو دوبارہ ایک مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہیں. بہت بہت شکریہ. میں ایک لڑکی ہوں، میری طبیعت خراب، 7 سالوں سے کچھ اندرونی پرابلم ہے، دوا کر رہی ہوں اور دعا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. مجھے کوئی دعا بتا دیجیے. اس سلسلے میں انہیں چاہیے کہ ہر شب جمعہ میں جی. نماز مغربین کے بعد جی. دعائے کمیل پڑھیں. وہ جی. کم سے کم دعائے کمیل پڑھنے والی کے
دو فائدے ہوتے ہیں، کبھی دشمن حاوی نہیں ہوتا ان کے اوپر، جی بے شک. اور خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عرفے کے دن کیا کسی کے گھر پر نہیں جاتے ہیں؟ بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آج عرفہ ہے تو کسی کے گھر نہیں جانا ہے، تو پلیز مجھے بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. میں نے پہلے بھی میسج کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا نام فاطمہ ہوں، دہلی سے ہوں. شریعت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیے تو آپ کو جانا چاہیے. جس کے عرفہ ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. ایک فاتحہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، جانا بھی ثواب ہے، فاتحہ کا پڑھنا بھی ثواب ہے، منع کہیں سے نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ، جو ہم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مستحب قربانی کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ خصیہ ہو یا جانور، یا اس کے بغیر بھی یعنی ہو سکتا ہے؟ یہ شوکت نور جمشید پور سے جھارکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر مستحب قربانیاں دے رہا ہے ایسے ہی، تو وہ کسی وقت بھی، جیسے مثال کے رد بلا کے لیے ہے اور دوسرے قربانیوں کے لیے، تو اس کے لیے شرط نہیں ہے، آپ خصیہ لے کے بھی کر سکتے ہیں. جی. لیکن جو عین بقرعید کے دن حکم ہے کہ عیب دار نہ ہو، جی، اس میں آپ کو تلاش کرنا ہوگا، کہ چونکہ خود یہ خصی جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا عیب ہے، جی. اس لیے اس سے ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم مہاراشٹر سے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گھر نہیں مل رہا ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جلدی گھر ملنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ڈبل ڈیوٹی کریں. جی. ایک ڈیوٹی سے تو زیادہ کام کریں، بزنس کو زیادہ آگے بڑھائیں، جی. اور ساتھ ساتھ وہ مجرب دعائیں، اور خاص طور سے وہ آیت کی تلاوت کریں کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، تو انشاءاللہ خداوند عالم ان کی دعا کو بھی قبول کرے گا اور جلدی صاحب خانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ. I am a Sunni Muslim. I am afraid of going to Shia's mosque. I feel maybe they have a different طریقہ of نماز. تو یہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ مسجد میں آنے سے ان کو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ نماز کا کچھ الگ ہے. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے. جی. وہاں جو بھی آئے گا عبادت الہی کے لیے آئے گا. بے شک. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے معاملے میں بہت سیریس ہیں. جی. کبھی آپ نے نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے گھر پہ کسی دوسرے آدمی کا نیم پلیٹ پسند کیا ہو. جی. بے شک. جو صاحب پوچھے ان کے گھر پہ، کل آپ جا کے جاوید صاحب اپنا نیم پلیٹ لگائیے، وہ لڑ جائیں گے آپ سے. آپ کو کیا حق ہوتا ہے میرے گھر پہ اپنا نیم پلیٹ لگائے؟ جی. یہ تو صرف اللہ کا گھر ہے، جسے دیکھو اپنا نیم پلیٹ لگائے ہوا ہے. جی. سمجھ گئے؟ یہ فلاں کی مسجد ہے، حالانکہ مسجد اللہ کی. ارے جسے لگانا تھا اس نے تو نیم پلیٹ نہیں لگائے، جو کعبے میں پیدا ہوا. واہ. مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ ہی کا گھر کہا اس نے. جی. تو ہمیں کیا حق ہے؟ ہاں، یہ کہ نماز جو ڈیفرنس دیکھتے وہ ڈیفرنس نہیں ہے، ان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچی. دیکھیے، ان کی نظر سجدگاہ کی طرف ہے. جی. کہ ہم سامنے سجدگاہ رکھتے ہیں، اور جس کو زمانے نے یوں کہہ کے جاہلوں کو بدنام کیا ہے اور بہکایا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت پرستی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہترین سجدہ اس چیز پر ہے جو زمین سے اگتی ہے، یعنی پاکیزہ زمین جو ہے سجدے کا مقام ہے. جی. جس کو اللہ نے حکم دیا. جی. اور زمینوں میں سب سے مقدس زمین کربلا کی زمین ہے. بے شک. کہ جہاں پر اسلام بچا ہے. جی. تو اب ہم کربلا جا کے تو سجدہ نہیں کر سکتے جہاں اسلام کی یادیں. تو ہم جو شیعہ حضرات ہیں وہ وہاں کی مٹی کو لے کے ایک پتھر کی شکل دے کے سکھا لیتے ہیں، جس کو ہم سجدگاہ کہتے ہیں. اس کو لاتے ہیں کہ جب ہم پیشانی رکھنی ہے تو ہم اس مٹی پہ کیوں نہیں رکھیں جس نے سجدے کو بچایا ہے، جس نے شریعت کو بچایا ہے. تو محض ہم صرف احترام کے طور پر کہ ہمیں محسن اسلام بھی یاد رہے اور اسلام بھی یاد رہے اور خدا کا سجدہ ہے، اس لیے سجدگاہ رکھتے ہیں. باقی سجدگاہ کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جب کہیں گے، کوئی اپنے خدا کو توڑتا نہیں ہے. ہم جب کہیں گے وہ توڑ کے میں دکھا دوں گا ان کو کہ یہ دیکھیں توڑ دیا میں نے. اگر خدا ہوتا وہ آئے میں اپنے ہاتھ سے توڑ دوں گا. صرف اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس میں اس سرزمین پہ اسلام بچا ہے اور اس پہ نواسے نبی کا خون گاہ. اور صرف حکم شریعت یہ ہے کہ زمین سے جو چیز کھائی اور پہنی نہیں جاتی اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، باقی قالین پہ اور کپڑے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، بڑی اچھی بات آپ نے کہی
کہ ہمارے چھوٹے سے سجدے گاہ جو ہے خدا ان کو دکھائی دے گیا. جی. مسجد میں بڑے بڑے خدا بچھے ہوئے قالین. جی. ہم تو نہیں کہتے تم قالین کی پرستش کرتے ہو, جی. تم چٹائی کی پرستش کرتے ہو. ہم تو نہیں کہتے کہ تم چادروں کی پرستش کرتے ہو, تم اس پہ سجدہ کرتے ہو. فرق اتنا ہے کہ ہم خاک کربلا پہ کرتے, تم قالین پہ کرتے ہو. جی. جاوید بھائی اور آغا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. میں شبی حیدر نقوی فتح پور یو پی سے. سب سے پہلے میں چینل ون کی پوری ٹیم کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. آپ کو مبارک, تمام ناظرین کو, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے چینل ون کو اور زیادہ کامیاب کرے. الہی آمین. میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظ اللہ علی کا مقلد ہوں. میں نے جناب کی توضیح المسائل میں مسئلوں پہ احتیاط واجب محل اشکال لکھا ہوا دیکھا ہے. مجھے برائے مہربانی دونوں لفظوں کا معنی بتا دیں. دیکھیے, مرجع تحقیق کرتا ہے. جی. جہاں پر اسے دوسری روایتوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جو ڈکلیئر کریں یہ حرام ہے یا حلال ہے, جی. تو وہاں پر وہ توقف کو, رک جانے کو احتیاط قرار دیتا ہے. جی. کہ بھائی میں یہاں تک, اسے احتیاط واجب کہتے ہیں. جی. لیکن احتیاط واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں, اگر اس نے کسی مسئلے میں اس کام کو کرے کا احتیاط واجب کے تک کرے, تو وہاں اتنی اجازت ملتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو کسی دوسرے مرجع کے یہاں دیکھیں. جی. ہو سکتا ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ حدیث ملی ہو جہاں تک یہ نہیں پہنچ سکا ہے. جی. تو آپ اس کے بتائے پہ اگر اس نے جائز قرار دیا تو آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ ہے احتیاط واجب. جی. اور اشکال کا مطلب یہ کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہو اس میں مشکل کھڑی ہونے والی ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو علماء کی مراجع کی زبان میں اشکال کہتے ہیں, یعنی اس کا کرنا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میں دبئی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں حاملہ ہوں اور میں نماز قرآن پڑھتی اور دعا بھی کرتی ہوں. پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی دعا یا سورہ بتا دیں جس سے خدا مجھے نیک اولاد عطا فرمائے. بہت اچھا سوال ہے. اگر سنیے, وہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. اگر وہ 3 اور 4 مہینے سے گزر رہی ہیں, جی, ٹھیک ہے, تو یا 5ویں مہینے بھی ہے, جی, کیونکہ اسی وقت شکل اور صورت وہ باتیں ہیں, تو انہیں چاہیے کہ سورہ مریم سیب کے اوپر پڑھ کر کھائیں. انشاءاللہ بچہ عادتاً بھی اور صورتاً بھی اچھا ہوگا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے. میں رات میں وضو کر کے دعا پڑھ کے لیٹتی ہوں, پر ریا خارج ہونے کی وجہ سے وضو باقی نہیں رہتا. تو مجھے کوئی طریقہ بتا دیے کہ مجھے رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے. دیکھیے, جس وقت وہ سونے جاتی ہیں, جی, تو وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک ریا سے, ایک سو جانے سے. جی. تو اگر ریا نہ بھی نکلی تو جیسے سوئی تو وضو تو ٹوٹ ہی گیا. جی. وضو کو بچانے کا نام عبادت تھوڑی ہے. جی. آپ نے وضو کیا اور بستر پہ آپ لیٹی سونے کے لیے, جی, اور آپ کی آنکھ لگ گئی, تو یہ نیند باوضو کہلائی. جی. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے, بس وضو کرنا ہی کافی ہے. اور اس کی پرواہ نہ کریں ان کے ریا سے وضو ٹوٹ گیا. وضو تو اسی وقت ٹوٹ جائے گا جب وہ سوئیں گی. جی, بے شک. جی. السلام علیکم جناب. علیکم السلام. میری کزن سسٹر کی میرج ہے اور اس کے ہسبینڈ نے طے کیا کہ اس کو چھوڑ دے, اور اس کو یعنی ان کی کزن کو طلاق نہیں چاہیے. ان کو دعا چاہیے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مشکلات یہ ہے نا کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہیں شریعت میں تلاش نہیں کرتے, ممبروں پہ تلاش کرتے ہیں. جی. تو کہیں انہوں نے کسی جگہ سن لیا ہوگا, جی. نقطہ بنانے کے لیے اس نے ایک دعا پڑھ دی ہوگی یا کچھ, تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ذہنوں میں وہ دعا آ جاتی ہے. جی. جس دعا کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے. جی. کہ جناب رسول اللہ نے ایک دعا پڑھی تو جناب سلمہ آئی ہیں. جی. اگر پڑھنا تو پہلے خدیجہ ہی کے لیے پڑھ لیتے وہ. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر وہ یہ چاہتی ہیں تو وہ دعا کریں نماز کے بعد کہ میرے پالنے والے, تجھے آدم و حوا کا واسطہ, جی, کہ جس طریقے سے انہیں پاکیزہ زندگی دی ہے ان کو,
ان کے طفیل میں ہم دونوں میں ابھی کو اچھی زندگی عطا فرما. جی. تجھے ہاجرہ اور ابراہیم کا واسطہ, جی. تجھے محمد اور خدیجہ کا واسطہ, تجھے علی و فاطمہ کا واسطہ, انشاءاللہ ان کا واسطہ دے کر دعا مانگے, ان کی زندگی اچھی ہوگی. اور خاص طور سے جو کزن, ایک بات اور بتا دوں, جی. کیونکہ ہم لوگ اصل وجہ سے نہیں آتے, ہم لوگ صرف انڈیا کے رہنے والے ہیں نا, چالان کاٹ دیتے ہیں ٹریفک پہ, وجہ بھی نہیں پوچھتے یہ بندہ کیوں کھڑا ہوا تھا. جی. تو چالان کاٹنے کی بات تو میں نے کر دی, لیکن یہ بتائیں ان سے پوچھیے کہ جو ان کی کزن سسٹر ہے, جی. ان کا ہسبینڈ ان کو طلاق دینے جاتا ہے, کیوں؟ جی. کہیں ایسا تو نہیں کوئی اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی ہے جس سے وہ ناراض ہو؟ جی. ہو سکتا ہے اس کا ہسبینڈ بھی بیٹھ کے سن رہا ہو آپ کے مسائل زندگی کو. جی. تو لہٰذا دعا سے بہتر یہ ہے کہ وہ دعا کر لے جو اس کا شوہر چاہتا ہے, اپنے آپ کو بدلے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں دہلی سے بول رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ساڑی پہن کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے, اس لیے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں. جی پڑھ سکتی, کوئی جی پڑھ سکتی. دوسرا سوال ان کا ہے, ہم جو پیسہ اپنے صدقے سے نکالتے ہیں, کیا وہ پیسہ نان مسلم کام والی کو دے سکتے ہیں جو گھر میں کام کرتی ہے؟ دیکھیے, اگر مسلم مستحق ان کے علاقے میں اگر موجود نہیں ہے تو بہت سے راستے ہیں, وہ سب کو جمع کر کے ون چینل کو بھی بھیج سکتی ہے, دوسرے اداروں کو بھی بھیج سکتی ہے. ایسا ضروری تھوڑی کہ اسے دیں, اور اگر اسے دینا ہے تو اپنے پیسے میں سے دیں, صدقے میں سے کیوں دیں؟ صدقہ اسلامی پیسہ ہے, اس کو اسلام پہ خرچ ہونا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عذرا عابدی الہ آباد سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دعائے عہد 40 روز پڑھے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوگا, اور اگر ظہور سے پہلے مر جائے تو خدا قبر سے اٹھائے گا اور اس کے ہر کلمے کے بدلے 100 نیکیاں ملے گی اور 1000 برائیاں سے اس کو دور کیا جائے گا. اگر ہم 40 دن کے بجائے ایک دن میں 40 بار پڑھ لیں تو کیا یہ عمل ہو جائے گا؟ جی بالکل. کیا ایسے ہی سوال ہے کہ روزانہ ایک انسان پر کئے وقت کی نماز واجب ہے؟ 5 وقت. 5 وقت ہے. جی. تو منیمم وہ آدمی کے 60 سال اگر مثلا زندہ رہنا ہے, جو نارمل لائف ہے, ایک دن اس کو کیلکولیٹ کر کے 2-3 شب قدر میں 60 سال کی نماز اگر ادا کر لے اور باقی دن بیٹھا رہے تو کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہے. بے شک نہیں ہے. جی. اس لیے کہ اس میں ایک راز ہے کہ آپ 40 دن تک اس طرف متوجہ رہیں, جی. اپنے امام کو یاد کریں. بے شک. یہ نہیں کہ 15 شعبان کو عریضہ لکھا اور بیٹھ گیا, اس کے بعد 364 دن آپ کا پتہ ہی نہیں امام زمان سے رشتہ تھا یا نہیں تھا. تو انہیں چاہیے کہ 40 دن پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے آپ سے محرم میں سوال کیا تھا اور دعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ سے ملنے کے لیے کوئی دعا کریں. الحمدللہ میری فیملی ایک ہو گئی ہے. الحمدللہ. یہاں سے دعا ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کرام کی, ہمارے ناظرین کی, ہم سب کی دعا قبول فرمائی. 7 سال سے ہم ہسبینڈ وائف الگ تھے. جتنے لوگ بھی ہمارے لیے دعا کی تھی ان سب کا شکریہ. اب میرا سوال یہ کہ میرے ہسبینڈ کوئی کسی نے کہہ دیا کہ آپ لوگ 7 سال سے الگ تھے تو آپ کا پھر سے نکاح کرنا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام روزی ہے. میں انکلیشور گجرات سے ہوں. میں 10th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں. میں نے پہلے بھی ایک سوال پوچھا لیکن جواب نہیں آیا. میرا پہلا سوال ہے کہ میرے ابو کی روزی روزگار میں بہت تکلیف ہو رہی ہے. پچھلے کچھ سالوں سے میرے ابو کی انتی نہیں ہو رہی ہے. وہ بیاض اور قرضے میں پھنسے ہیں. میری التجا ہے کہ آپ سے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے. مجھے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا ہے. آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتا دیجیے. ایک بیٹی اپنے ابو کی خوشی چاہ رہی ہے. آپ کی بہت مہربانی ہوگی میری مدد کرنے کے لیے. فقط والسلام. سب سے پہلے تو ہماری قوم کی اس بیٹی کو جس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہمدردی ہے اور واقعی ایک اچھی بیٹی ہونے کی پہچان ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بے شک درد رکھتی ہے. جس طرح باپ کو بیٹی کا درد ہوتا ہے اس طرح بیٹیوں میں بھی باپ کا درد ہوتا ہے. میں ان سے یہی کہوں گا کہ بیٹا تم ایک کام کرو, سب سے پہلے تو رد بلا کے عنوان سے ایک صدقہ نکالو جس میں پورے گھر کی نیت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ رزق کے سلسلے میں یہ نمازیں پڑھیں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آج کل تعقیبات نماز ہیں, وہ پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ. اس میں ہر طرح کے رد بلا بھی ہے,
رزق کا بھی تذکرہ ہے جو خداوند عالم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ائمہ نے جس کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا لڑکی شادی سے پہلے لڑکے کے سامنے یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے اور یہ اپنے پیرنٹس کے قریب ہی رہنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس بہت بوڑھے ہیں اور ان کی یعنی کیئر کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا یہ شرط رکھ کے نکاح کر سکتی ہے؟ بے شک رکھ سکتی ہے، اس کو اختیار ہے جی کیونکہ معاملات زندگی اس کو پوری زندگی جینا ہے۔ جی شادی ایک معاملہ ہے، جی سمجھوتا نہیں ہے، معاملہ ہے۔ جی لہٰذا وہ لڑکی جسے زندگی بھر جینا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی تمام شرائط رکھ سکتی ہے۔ اگر لڑکے کو قبول ہے تو کرے گا، نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ نکاح کے وقت شرط رکھے، بعد میں شرائط نہیں رکھے، بعد میں ہاں، مجبور جو نہیں کچھ کرے۔ کرنا ہے قبل از نکاح کرے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور آج الحمدللہ اکثر ہمارے علماء کرام جو ہے لڑکی سے یہ تفصیلاً پوچھ لیتے ہیں اور لڑکے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ شرطیں ہیں تمہیں قبول ہے یا نہیں، اور یہ اگر لکھوا لیا جائے تو زیادہ بہتر آگا۔ بہتر ہے تاکہ یہ انکار بھی نہ کر سکے، اگر سائن کر لے تو وہاں پہ مناسب ہو یہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، نماز شب کا طریقہ اور ٹائم بتانے کی مہربانی کیجیے۔ کئی بار بتایا جا چکا ہے، ایک بار پھر بتا دیجیے آقا۔ اگر نماز شب کا طریقہ کیا ہے کہ 8 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ جی 2 رکعت نماز شفع ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے، 11 رکعت نماز ہے، اس کو ادا کریں۔ اور اس کا نصف شب کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک اسٹوڈنٹ ہے جسے صبح اٹھ کے مثلا نماز صبح بھی پڑھنا ہے، بہت سارے کام بھی ہیں، وہ جلدی سونا چاہتا ہے اپنے اس کے لیے کہ تاکہ فریش رہے وہ اپنے کلاسز میں، تو وہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت دی گئی۔ اور یہ واحد نماز ہے جس کی قضا بھی ہے۔ جی 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 دوسرا، کیا ہم یہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مستحب نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال اگلے صفحے پہ ہے، اور یہ چشمہ اتار کے پڑھنا پڑے گا، بہت باریک لکھا ہوا ہے۔ جناب مولانا صاحب السلام علیکم۔ Nowadays it has become a hot topic, especially amongst young generation. Why shahadat of wilayat of Amir al-Mu'minin Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam is not recited in tashahhud of namaz? If it is recited, does the namaz become batil? Kindly reply as early as convenient, and please inform the date. My question will be favored with the answer. Thank you, Ali Sajjad from Hyderabad. السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اپنا صدقہ نکالتا ہوں اور وہ رقم جمع کر کے کسی ادارے میں بھیجتا ہوں، کیا اس رقم کو بطور قرض میں خود لے سکتا ہوں؟ یقیناً لے سکتے ہیں، جی اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پوزیشن میں کہیں کہ اب آپ خود صدقہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ جی پھر صدقہ کیا ہے؟ کسی کو دینا، کسی کی مدد ہے نا۔ جی آپ اس پوزیشن میں خود کھڑے ہیں، جی۔ آپ اسے استعمال کر لیجئے، جب اللہ آپ کو دے گا پھر آپ واپس کر دیجئے گا، کوئی ایسی بات۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام الفیہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہم گھر میں وہ تصویر کیوں نہیں رکھتے جس میں آنکھیں ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ پہلے وہ تصویریں اکٹھا کریں جس میں آنکھیں نہیں ہیں۔ جی ہم نے آج تک تو کوئی ایسی تصویر نہیں ملی جس میں آنکھیں نہ ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ یہ ان کا اول تو ان کا سوال واضح نہیں جو کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کا تعلق آنکھوں سے اس سے نہیں، فیس سے ہوتا ہے۔ آدمی اس لیے رکھتا ہے کہ فلاں صاحب ہے، ورنہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو سب آدمی اپنے بزرگوں کی صرف آنکھیں لگا کے گھر میں رکھتے تو بہت زیادہ اسپیس ملتا ان کو۔ جی بے شک۔ لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میرا نام شاہین ہے، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں اور صبح کمزوری کی وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے، میں قضا نماز پڑھتی ہوں تو کیا یہ قبول ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت خراب ہے، وہ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ان کو بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے، زبردستی کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسی عبادت تم سے قبول نہیں کرتے جو میرے خلاف ہو۔ اگر ہم نے تم کو جو اجازت دیا بیٹھ کے تو پھر بیٹھ کے ہی پڑھو، جی تو انہیں بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے اس وقت وہ اس پوزیشن۔ دوسری بات ہے نماز صبح قضا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں جانتا ہوں اگر نماز صبح کے بعد سے پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اب اس لائق بھی نہیں رہتی اس وقت کہ وہ اٹھ سکیں تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ لے تو خدا قبول کر لے گا۔ لیکن نماز کسی حال میں قضا نہیں کرتا۔
السلام علیکم. علیکم السلام. میں دہلی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جو لوگ دوسروں میں عیب نکالتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ دوسروں میں جو عیب نکالتے ہیں، خداوند عالم، ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا غیبت کی تعریف کیا ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرنا پیٹھ پیچھے کسی کی جو جب وہ سنے، موجود ہو لیکن جس کی بات ہے ہاں وہ جب سنے تو اسے تکلیف ہو. جی. تو اس نے کہا کہ مولا اگر یہ بات اس میں موجود ہے، کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تہمت ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا عیب تلاشی بہت بڑا گناہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز گزارش ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرا سوال ضرور دیں. میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اس سے نکاح کے لیے منع آ گیا استخارہ، کیا کوئی اور راستہ ہے یا کوئی صدقہ وغیرہ ہے جس سے کہ اس لڑکی سے شادی کر لوں؟ دیکھیے اگر انہوں نے اگر پیار کرتے تھے تو پھر استخارہ کیوں دیکھا؟ جی. یا پیار پہ بھروسہ نہیں تھا ان کو تبھی تو استخارہ دیکھا. تو اگر اس ارادے سے کہ پیار پہ بھروسہ نہیں، کب دھوکہ دے کے چلی جائے گی، آپ نے استخارہ دکھایا تو پھر آپ خدا نے جو کہا اس پر عمل کرے. جی. پھر پیار کے چکر میں کیوں پڑے؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کس کو مانتے ہیں. یہ مولانا صاحب السلام علیکم. ہم محمود آباد سے بول رہے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اس بار پہلا عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور میرے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم پہلا عمرہ اپنے والد کی طرف سے کر سکتے ہیں کیا؟ ان سے کہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنا عمرہ کر لیں، ایسا کرنا چاہے تو کریں، منع نہیں ہے، اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. جی. لیکن چونکہ والد صاحب اب اس دنیا سے گزر گئے، جی. ٹھیک ہے، اور آپ ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ایک کام کریں، پہلے جتنی نیکیاں آپ سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹ لیجئے. جی. اور وقت ملے گا تو ماں باپ کے لیے بھی کیجئے، سب کے لیے کیجئے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا کوشچن ہے کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا ہے، فوٹو پسند آتی ہے پر لوگ گھر آتے ہی نہیں ہیں. ہماری والدہ نے جس نے بھی کوئی وظیفہ بتایا اس پر عمل کیا لیکن آج تک رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. ان کو کہیے کہ جو پہلے یہ بتایا کہ رشتہ نہ ہونے کا سبب کیا ہے. کبھی کبھی رشتہ نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایسے رشتے ڈھونڈتے ہیں، لڑکا پیسے والا بھی ہو، اپنا گھر بھی رکھتا ہو، بزنس بھی ہو، اس کے پاس گاڑی بھی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں سے رشتے آ رہے صاحب یا تو غریب ہے یا فلاں. تو سب سے پہلے وہ نارمل لائف میں جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس بہت پریشان ہوں، پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا شادی کرو، اللہ تم کو غنی کر دے گا. تو پھر یہ صرف یہ تلاش کرے مومن ہے، غیرت مند لڑکا ہے، صاحب کردار ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی مل جائے گا. مال اور جمال نہ دیکھیں. مال و جمال نہ دیکھیں. بہت بہت شکریہ. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی و مولانا، میں میر فائز علی بنگلورو سے ہوں. مولا ون چینل کو کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین. نماز جنازہ سب سے اول کس نے پڑھی اور یہ قائم کب ہوئی اور یہ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ جب دفن کے بعد تلقین پڑھائی جاتی ہے، یہ سب سے اول کس نے پڑھائی اور کس کے لیے ہوئی؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے، این نوازش ہوگی. دیکھیے سب سے پہلے نماز جنازے پہ آئیے تلقین کی بعد میں. جی. تو پہلے ہم یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے دنیا میں ہمارا کون؟ جی. جو پہلے ہمارا جی اس کی پہلے نماز ہوئی. جی. تو سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو مارا. جی. تو یقیناً حابیل پہلے ہیں جو دفن ہوئے. جی. اور آدم پہلے وہ ہیں جنہوں نے نماز میت پڑھائی. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تلقین کا دور آیا، جو اسلام جو قوانین ہمارے سامنے آئے. جی. تو سب سے پہلے رسول کی زندگی میں ابو طالب ہیں. جی. خدیجہ ہیں. جی. کہ جن کی تلقین خود رسول نے پڑھائی. بے شک. جی. لہٰذا یہ پہلے ہیں ابو طالب، پہلے ہیں خدیجہ. جی. یہی لوگ جن کی نماز. بہت بہت شکریہ. اور آغا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے. سوالات رہ گئے ہیں لیکن چونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ جب بھی شہر میں تشریف لائیں آپ کو ہم اگر نہیں آواز پہ آپ لبیک کہیں گے تو ہم آپ کا پھر شکریہ ادا کریں گے. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں تو آپ سے بھی بہت میں یہاں پہ آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی چونکہ ون چینل جو ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک جو ہے حقیقت میں ہے
کہ جس نے پوری دنیا کے اسلامک کو جوڑ دیا ہے، اور تمام تو میں مبارکبادی دوں گا، کیونکہ اس نیٹ ورک نے شیعت کی صحیح تصویر زمانے کے سامنے پیش کی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے رجحان ون کی طرف بڑھ رہے۔ میں بامبے میں آیا تھا، مجھے قیصر باغ ہال میں تقریر کرنی تھی، اس لیے آیا ہوا تھا۔ تو جب مجھے آواز ملی، نحیف سی نہیں تھی، ورنہ نحیف آواز تو میں سن بھی نہیں سکتا، ایک آپ کی زوردار آواز پہ میں دوڑتا ہوا چلا آیا ہوں۔ آپ حکم فرمایا کریں، کیونکہ ہم لوگوں کا فریضہ ہوتا ہے، جب آپ دین کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو علماء کی ذمہ داریاں کتنی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مراجع کرام، ہمارے تمام علماء حق کو تا دیر سلامت رکھے، ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، تاکہ ان کے علم سے ہم سب مستفیض ہو سکیں۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضربی ابن ملجم سے مسجد کوفہ میں زخمی ہوئی اور اسی شہر میں شہادت پائی، تو ان کا جسد مبارک نجف اشرف کیسے پہنچ گیا؟ حالانکہ ان دونوں شہروں کا فاصلہ بہت ہے، اور اس کے علاوہ روزہ مبارک کی نشاندہی کیسے ہوئی؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں آدمی کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، دین پہ زیادہ ہونی چاہیے یا دنیاوی پہ؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظ اللہ علی کا مقلد ہوں۔ میں نے جناب کی توضیح المسائل میں مسئلوں پہ احتیاط واجب محل اشکال لکھا ہوا دیکھا ہے، مجھے برائے مہربانی دونوں لفظوں کا معنی بتا دیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔